قرآن ہمیں کوئی ایک ایسا کام بتا دے بھئی یہ کام کر لو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، تو پھر وہ کام کر لینا چاہیے یا نہیں؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ توبہ نے مقام بدل دیا۔ توبہ کرنے سے پہلے بندہ مجرم ہے، گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، دوزخ کے راستے پہ چل رہا ہے، پر جو ہی اس نے سچی توبہ کر لی، توبہ قبول ہو گئی۔ توبہ نے مقام بدل دیا، تاریکیوں کو تجلیات میں بدل دیا، فسق و فجور کو تقوی میں بدل دیا، کانٹوں کو پھول بنا دیا، پست کو بلند کر دیا، ادنا کو اعلیٰ کر دیا، اور دشمن خدا کو محبوب خدا بنا دیا۔ توبہ نے مقام بدل دیا۔ توبہ کرنے سے پہلے بندہ شیطان کا دوست تھا، خدا کا دشمن تھا، پر جو ہی اس نے توبہ کر لی، سچی توبہ قبول ہو گئی، اب وہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے مینوں دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے پردے پاون والا۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ شیطان نے گناہ کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا۔ آج تک شیطان نے توبہ کی ہے؟ توبہ نہ کرنا یہ شیطانیت ہے۔ جس کے دل میں توبہ کا خیال نہیں آتا، سمجھے اس کے دل پہ شیطانیت کا رنگ جم گیا ہے۔ توبہ کرنے کے لیے گناہگار ہونا ضروری نہیں، نیکوں کو بھی چاہیے توبہ کرتے رہے۔ ضروری نہیں کہ گناہ کے بعد ہی بندہ توبہ کرے۔ ہم میں سے کوئی بھی معصوم، دانستہ غیر دانستہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، معصوم صرف اللہ کے نبی۔ اس لیے ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ جس کے دل میں توبہ کا خیال نہیں آتا وہ شیطان ہے، اس نے توبہ نہیں کی، وہ دھتکارا گیا، توبہ نہیں اس نے کی، نکال دیا گیا بارگاہ سے، توبہ نہیں اس نے کی۔ تو جس کے دل جو تساہل پسند ہو، غفلت سے کام لے، بڑی عمر پڑی ہے، توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، یہ شیطان کا فریب ہے جس میں وہ پھنس گیا ہے۔ بندہ مومن توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اگر یہ مان لینے سے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، معافی مل جائے، تو پھر فوراً مان لینا چاہیے یا نہیں؟ توبہ کا پہلا رکن ہی ہے یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ غلطی ہو گئی۔ یہ مان لینا کہ غلطی ہوئی ہے، یہ توبہ کا پہلا رکن ہے۔ پھر اس پر ندامت کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جو ہوا ہے مجھ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ توبہ کا دوسرا رکن ہے، ندامت۔ اور اس کے بعد تیسرا رکن، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، یہ ارادہ کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، اس سے توبہ مکمل ہوتی ہے۔ اگر توبہ کرنے کے بعد یہ تینوں چیزیں پائی گئیں، ندامت بھی ہے، اعتراف بھی ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی ہے، لیکن بندے نے کچھ عرصے بعد توبہ پھر توڑ دی، اللہ نے اس پر دروازہ کرم بند نہیں کیا، 70 دفعہ توبہ کر کے توڑی ہے، پھر بھی آ جاؤ، یہ رحمان کا دروازہ ہے، تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ کشف المعجوب میں حضرت داتا صاحب نے بھی اس پر لکھا ہے، ایک نوجوان کہیں بیعت ہوا، بیعت کے بعد مرشدوں کے پاس گیا ہی نہیں۔ ایک دن گلی سے مرشد گزر رہے تھے، سامنے سے وہ نوجوان آ گیا، دیکھا نا میرے مرشد آئے ہیں، اس نے راستہ بدل لیا، دوسری گلی میں پڑ گیا۔ بزرگوں نے آواز دی، بیٹا ٹھہر جاؤ، وہ رک گیا۔ بزرگوں نے فرمایا بیعت ہوئے تھے، دوبارہ آئے ہی نہیں۔ اس نے کہا شرمندہ ہوں، توبہ کی تھی لیکن میں توبہ پہ قائم نہیں رہا، میں نے پھر توبہ توڑ دی۔ ان بزرگوں نے فرمایا اگر تو گناہ نہیں نہ چھوڑ سکتا تو ہمیں ملنا بھی نہ چھوڑ، ہمارے پاس آتا رہ، تو دن کو گناہ کرے گا، میں رات کو مصلی بچھا کے تیرے لیے معافیاں مانگوں گا۔ جس دن میری دعا قبول ہو گئی اس دن تیرے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ کی رحمت کا جو دروازہ ہے وہ کھلا ہوا ہے، جب تک کہ اسرائیل نظر نہ آ جائے، جو جان لینے کے لیے آتے ہیں اس وقت سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور مومن توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ آئیں سارے اجتماعی توبہ کرتے ہیں۔ آج اجتماعی توبہ کا ایک فائدہ یہ ہے،
وہ 100 بندوں کا قاتل تھا، 100 بندوں کا قاتل، اور گیا اس شہر کی طرف جس میں ولی عبادت کرتے تھے، راستے میں موت آ گئی، بخشا گیا۔ توبہ اس نے کرنی ہے، لیکن ایک ہے تنہائی میں کرے، ایک ہے اللہ والوں میں بیٹھ کے توبہ کرے۔ امام مسلم نے یہ روایت کتاب التوبہ کے اندر نقل کی ہے۔ امام مسلم انہوں نے یہ روایت کتاب التوبہ کے اندر نقل کی ہے کہ وہ 100 بندوں کا قاتل توبہ کرنے جا رہا ہے، پر تنہائی میں اکیلا نہیں، اجتماعی توبہ، اللہ والوں میں بیٹھ کے۔ راستے میں موت آ گئی، بخشا گیا۔ آپ نماز جمعہ پڑھنے گھر سے نکلیں تو یہ نیت کر لیا کریں، درس قرآن میں آئیں یہ نیت کر لیا کریں، حضور کے عاشقوں نے اکٹھا ہونا ہے، کوئی تو ان میں نیک ہوگا، میں ان نیکوں میں جا کے بیٹھتا ہوں، شاید اس وجہ سے میری بخشش بھی ہو جائے۔ تو آج اجتماع ہے حضور کے عاشقوں کا، کیوں نہ ہم سارے مل کے اجتماعی توبہ کریں، شاید کسی ایک کی سچی توبہ کے صدقے پوری محفل پر کرم ہو جائے۔ جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو پھر اچھے ماڑے سارے ہی بک جاتے ہیں، ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ناقص سودا بھی بک جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو ہمارا حال بنا دے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری روحوں میں ان الفاظ کو اتار دے۔ میں نے آپ کے سامنے شب برات کے حوالے سے 2 پہلو بیان کیے، جو آیت درس قرآن میں نے خطبہ کے دوران پڑھی تھی، اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بعد عرض کروں گا کہ یہ رات ہمیں کیسے گزارنی چاہیے، اور پھر گفتگو سمیٹ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اعلان کروایا تو اپنے محبوب کی زبان سے کروایا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر 70 دفعہ بھی کسی نے توبہ کر کے توبہ توڑی ہے تو پھر بھی مایوس نہ ہو کہ میں 3 دفعہ توبہ توڑ چکا ہوں، اب تو شاید میری توبہ قبول نہ ہو۔ نہیں، قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے آقا کریم اپنے حجرے سے مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کی محفل میں جلوہ افروز ہوئے۔ ایک صحابی جو روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، وہ فرماتے ہیں یوں لگ رہا تھا جیسے آج حضور کے رخساروں پر کسی نے انار نچوڑ دیے۔ بعض لوگ تو سمجھ گئے ہیں، بعض کے لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، حضور کی رنگت پاک سرخ و سفید تھی۔ جو اس پر سبحان اللہ کہے گا وہ سوچ کے کہے گا بھئی کیسے سونے تھے ہمارے محبوب۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ، اس چمک والی رنگت پہ، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ۔ صحابی کہتے ہیں آج یوں لگ رہا تھا جیسے حضور کے رخساروں پر کسی نے انار نچوڑ دیے۔ آج حضور بڑے خوش تھے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آج میرے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حضور کو گناہگاروں سے کتنی محبت ہے، اللہ توبہ کا دروازہ کھولے حضور خوش ہو جاتے ہیں کہ میری امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھل گیا ہے۔ اس آیت میں اعلان رحمت ہے کہ کبھی مایوس نہ ہونا،
لیکن یہ اعلان رحمت اللہ نے کروایا کس کی زبان سے ہے؟ حضور کی زبان سے. شروع میں جو لفظ آیا نا قل، محبوب آپ فرما دیجئے رحمت خدا کی ہے، لیکن اعلان زبان مصطفیٰ سے ہو رہا ہے. لفظ قل کا تقاضا یہ ہے اللہ کی رحمت کو پانا چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آنا ہوگا. با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں. قل، محبوب آپ فرما دیجئے، محبوب آپ اعلان کیجئے. اعلان کیا کرنا ہے؟ اعلان رحمت کا کرنا ہے. اعلان کیا کرنا ہے؟ گناہوں کی بخشش کا اعلان کرنا ہے، پر اعلان زبان مصطفیٰ سے ہو رہا ہے. خدا کی رحمت مل رہی ہے زبان مصطفیٰ کے سبب سے، تو خدا ملے گا کس کے وسیلے سے؟ جب رحمت حضور کی زبان کے ذریعے مل رہی ہے تو خدا بھی پھر حضور کے وسیلے سے ملے، حضور کے سبب سے ملے. طالب علم ہوں پر جانتا ہوں ممکن کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے. حضور کو چھوڑ کے ممکن ہی نہیں کہ کوئی خدا تک پہنچ سکے، ممکن ہی نہیں کہ کوئی اللہ کی معرفت پا سکے یا مردیات الہیہ سے واقف ہو سکے یا اللہ کا قرب پا سکے، ممکن ہی نہیں. جو حضور کا ہے وہ خدا کا ہے، جو حضور کا نہیں وہ خدا کا ہے. اللہ نے اپنی ذات منوانے کے لیے نبی بھیجے ہیں. اللہ نظر نہیں آتا، اس نے اپنی ذات منوانے کے لیے نبی بھیجے. نبیوں نے اللہ کی ذات کو منوایا ہے. حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے دعوت یہی دیتے رہے، کائنات کو بنانے والا ایک خدا ہے، لا شریک ہے، اس کی عبادت کرو. اور اللہ نے نبیوں کو معجزات دے کر بھیجا کہ ان معجزات کو دکھا کر نبی اپنی سچائی کو ثابت کرتے ہیں. جتنا کسی کا منصب تھا اتنا بڑا اللہ نے ان کو معجزہ عطا کیا، اتنے بڑے کمالات عطا کیے. جتنا منصب تھا، حضور کا منصب سب سے بڑا ہے، حضور کی شان سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولا و اعلیٰ. چونکہ حضور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، اب حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا خدا کو منوانے کے لیے. اب حضور نے ہی خدا منوانا ہے. اس لیے اللہ نے حضور کو صرف نشانیاں دے کر نہیں بھیجا، سراپا نشانی بنا کر بھیجا ہے، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے.